حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں. آپ نے نام سنا ہے کہ ان کا انصاف، ان کا عدل بڑا مشہور ہوا کرتا تھا. کاش کہ ایسا کوئی حکمراں، ایسا کوئی عدل و انصاف کرنے والا آج دنیا کو مل جائے. کاش کہ ایسی کوئی شخصیت، ایسی کوئی عدل والی حکومت مل جائے. انہوں نے اتنی انصاف کی، اتنا عدل کیا، اتنی ساری چیزوں کے باوجود بھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ کر کے نکل رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، اس لیے کہ آپ کی حکومت سے، آپ کی عدل سے، آپ کے انصاف سے ہم تمام کے تمام رعایا خوش ہیں، اور آپ کا اللہ بھی خوش ہوگا یقیناً. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین اپنے گھر پہنچے. رات کا پہلا پہر ہے، رات کا پہلا پہر ہے. اپنے کمرے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگے، اپنے کمرے میں بے تحاشا رونے لگے. تو اہلیہ محترمہ نے حضرت عبداللہ کو فرمائی کہ جا بیٹا دیکھ تیرے والد محترم کیوں دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں. چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں پہنچے. کہا ابا حضور آپ کیوں اس طریقے سے پریشانی کے عالم میں ہیں، آپ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں، کیوں اتنی زار و قطاری سے آپ رو رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا میں آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھ کر نکل رہا تھا. لوگوں نے مجھے کہا کہ امیر المؤمنین آپ کی حکومت سے، آپ کے عدل و انصاف سے ہم بہت خوش ہیں. یقیناً آپ کا احکم الحاکمین رب، آپ کا رب کریم بھی بڑا خوش ہوگا. اب مجھے ڈر اس بات کا ہے میری حکومت سے، میری عدل و انصاف سے میری رعایا خوش ہے، میرا اللہ خوش ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں، مجھے اس بات نے رلایا کیا میرے گھر والے بھی خوش ہیں یا نہیں؟ کیا میرے گھر والے میری اس عدالت سے، میری اس حکمرانی سے خوش ہے یا نہیں؟ چنانچہ سب کو بلایا گیا. سب کے سب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے. سب نے کہا کہ ہم خوش ہیں. تو امیر المؤمنین 22-23 لاکھ مربع میل کے حکمراں اور عدل و انصاف کا جوہر، عدل و انصاف کا پیکر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ کہہ رہی ہے کہ امیر المؤمنین سب تو خوش ہے، سب تو خوش ہے، آپ کی رعایا تو خوش ہے، آپ کا اللہ تو خوش ہے، لیکن میں آپ سے ناراض ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے. فرمایا کہ آپ جب ناراض ہیں تو مجھے رعایا کے خوش کرنے سے مجھے کیا فائدہ. اس سے صاف صاف پتہ چلتا ہے جب گھر والے ہی ناراض ہو، بیوی ہی ناراض ہو تو باہر خوش کرنے سے، باہر خوشیاں بانٹنے سے کوئی فائدہ نہیں ملتا. آپ تو صاف صاف پتہ چلتا ہے کہ رعایا بھی ناراض، اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا مجھے اللہ واسطے معاف فرما، اللہ واسطے معاف کر دے، اللہ واسطے معاف کر دے. تو آپ کی ملکہ، آپ کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہا نے یوں عرض کیا اے امیر المؤمنین میں معاف کروں گی، اس شرط پر معاف کروں گی، میں معاف کروں گی اس شرط پر معاف کروں گی کہ روز محشر میں میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جاؤ گے، میں اس شرط پر معاف کروں گی. تو حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہاں
میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جب میرے حق میں جنت کا فیصلہ فرما دیں گے، میرے لیے اعلان ہو جائے گا روز محشر میں کہ عمر کی باری آ جائے، عمر چلا جائے جنت میں، تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے ضرور بھی ضرور میں آپ کو جنت میں لے جاؤں گا۔ یہ کہنا تھا حضرت آپ کی اہلیہ محترمہ نے یوں عرض کی کہ امیر المؤمنین میں بھی آپ سے خوش ہو گئی، ایسے بادشاہ، ایسے حکمراں، ایسی عدل و انصاف قائم کرنے والے شخصیت ہم کہاں سے لائیں گے؟ اے اللہ، میری دعا ہے کہ اس دنیا کو پھر سے عدل عمر عطا فرما دے، اس دنیا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حکمران عطا فرما دے، تاکہ دنیا میں امن و امان، چین سکون قائم ہو جائے۔ اے مولا کریم، تیری عمر، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا، کسی کو نبوت کی چادر ملتی، کسی کو نبوت کا انعام ملتا، تو عمر کی شخصیت ہوتی۔ ہاں، وہ عمر ہے، وہ عمر ہے۔ ایک مرتبہ مکہ کی گلی سے گزر رہے ہیں، ایک شرابی شراب کی بوتل لے کر کے سامنے سے آ رہا ہے، دیکھتے ہی کپ کپی طاری ہے، دیکھتے ہی لرزہ طاری ہو گیا کہ عمر آ رہے ہیں، اب میرا کیا بنے گا؟ عمر آ رہے ہیں، اب میرا کیا حال ہوگا؟ عمر تو درے برسائیں گے، کوڑے ماریں گے۔ اللہ تو بچا لے، اللہ تیری عزت کی قسم، اگر تو نے مجھے آج عمر سے بچا لیا تو آج کے بعد میں شراب پینا چھوڑ دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نزدیک آئے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ نے پیچھے کیا چھپایا ہوا ہے؟ تو شخص نے لرزتے ہوئے، کانپتے ہوئے، ڈرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اے امیر المومنین، بچوں کے لیے دودھ لے جا رہا ہوں، اے امیر المومنین، بچوں کے لیے دودھ لے جا رہا ہوں۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل دکھا دے، چل دکھا دے، چل دکھا دے۔ تو اس شخص نے نہ دکھایا تو حضرت امیر المؤمنین نے جھپٹے مارے، جو یوں کیا تو بوتل گر گئی۔ تو ہوا یہ کرشمہ، یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شراب کو دودھ میں بدل دیا، بدل چکا تھا۔ وہ اللہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ اللہ کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ چنانچہ اس شخص نے دیکھا، دیکھتے جیسے وہ کانچ کی بوتل تھی، نیچے گرتے ہی بچوں کی دودھ ڈل گئی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہے ہیں کہ مولا مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی، یہ اپنے بچے کے لیے دودھ لے جا رہا تھا، واقعتاً وہ شراب لے جا رہا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس واقعے کو سنا کر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ آج کتنا بھی ہم سے گناہ ہو جائے، آج کتنا بھی ہم سے کوتاہی ہو جائے، لیکن لوٹ کر کے اپنے رب کے پاس آ جائیں گے نا، تو صبح کا مسافر نکلا ہوا، بھولا بھٹکا ہوا مسافر شام کو گھر آئے تو مسافر ہی کہلاتا ہے، وہ گھر والا ہی کہلاتا ہے، وہ انجان نہیں کہلاتا، وہ باہر کا آدمی نہیں کہلاتا، وہ گھر کا فرد ہی کہلاتا ہے۔